12 लाख کا تجربہ صرف چند منٹوں میں آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو 12 لاکھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، چند منٹ یہ ویڈیو اگر آپ مکمل دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو بھی 12 لاکھ کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ آج ایک بھائی سے میری بات ہو رہی تھی، وہ کیسے یار میں نے اپنا سیٹ اپ بیچنا ہے، اس میں سرف کا بھی سیٹ اپ ہے، صابن کا بھی ہے، ڈش واش کا بھی کچھ نہ کچھ انہوں نے آڑا بلا کیا ہوا تھا۔ تو میں نے جب ان سے کچھ سوالات کیے کہ یار بنایا کیوں تھا اور اب بیچا کیسے، اور کیوں اس یہ نوبت آئی کہ اب 12 لاکھ روپے لگا کر اب یہ بیچ رہے، تو انہوں نے جو جوابات دیے وہ آپ کے لیے سننے کے قابل ہیں۔ آڈیو کال ہے، ہو سکتا ہے آواز کم ہو، اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا۔ اس کے لیے آپ ہینڈ فری یوز کر سکتے ہیں، تنہائی میں لاؤڈ اسپیکر آن کر کے آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ وہ کال ہے، وہ ایک کنورزیشن ہے جو کہ آپ کے لیے، اگر آپ نیو ہیں، آنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کے لیے انتہائی فائدے کی بات ہوگی۔ آپ بھی پیسے لگا کر بھی وہی سیکھیں گے جو اس نے 12 لاکھ لگا کے سیکھا۔ دیکھیں اگر آپ کو کوئی چائے چکھ کر بتائے کہ یار گرم ہے، تو اب اس کے کہنے پر عمل کر لینا چاہیے۔ خود چکھ کر زبان ساڑ کر مان لینا کہ ہاں یار واقعی چائے گرم، یہ عقل مندی نہیں۔ کسی کے تجربے سے فائدہ اٹھانا یہ عقل مندی کہلاتی ہے۔ تو اس نے جو 12 لاکھ لگایا وہ کیسے لگا، پھر کیا ہوا، اور اب وہ کس حالت میں ہے، تو اپنے ساتھ ساتھ اب نئے آنے والوں کو کیا مشورہ دیتا ہے کہ یار میں نے تو غلطی کی، اب آپ نہ کریں۔ تو اس آڈیو کو ضرور پورا سنیے گا، فقط نیت یہی ہے کہ ہر نئے آنے والے کو اس سے فائدہ، اور وہ بیچارہ اس بیچارے کی طرح 12 لاکھ کا نقصان نہ کرے۔ اگر آپ تیار ہیں تو اس آڈیو کو آپ ضرور سنیے گا، اللہ نے چاہا تو آپ کو اس سے ضرور فائدہ ہوگا۔ آئیے چلتے ہیں اپنی آڈیو کال کی طرف۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ آپ نے ٹوٹل کتنے کا سامان لیا تھا؟ تقریباً 12-12.5 لاکھ کا۔ اس میں صابن کا بھی سیٹ اپ تھا۔ اچھا یہ بتائیں آپ نے دونوں اکٹھے کرنے کا فیصلہ کیوں کیا، کہ آپ نے ایک تو شروع کیوں نہیں کیا، اور آپ نے جب یہ فیصلہ کیا تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ فیصلہ ٹھیک تھا آپ کا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، میں نے نا جب یہ فیصلہ میں نے خود نہیں کیا تھا، میرے والد صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ جب وہ انہوں نے کہا بھائی نا کوئی سیٹ اپ اپنا بناتے ہیں، انہوں نے یوٹیوب پہ ویڈیو وغیرہ دیکھی، میں نے تو دیکھی نہیں تھی، فیس بک پہ وغیرہ شاید حسین جو صاحب کی، تو نا انہوں نے کہا بھائی نا میں نے نا کوئی سیٹ اپ ہم بناتے ہیں یہ وہ۔ میں نے کہا کس چیز کا؟ انہوں نے کہا بھائی سرف صابن کا، یہ میں نے ویڈیو وغیرہ دیکھتا ہوں، اتنا مارجن ہے یہ وہ۔ میں نے کہا اچھا دیکھ لو۔ میں اس ٹائم بھی نا ایگری نہیں تھا، لیکن والد صاحب نے کہا، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں۔ ہم پہلے ایک دفعہ گئے، انہوں نے کہا بھائی اتنا، انہوں نے بتایا ہے اتنے میں سیٹ اپ لگ جائے گا، یہ ہے وہ ہے۔ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ ابو نے کہا میں نے بنانا ہے، تم نے چلانا ہے، ہم کر لیں گے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بنا لیتے ہیں، کوئی ایشو نہیں۔ ہم چلے گئے ایک دفعہ، دوسری دفعہ گیا تو ہم نے انہیں جا کے بادشاہ کی انہیں ہم نے آرڈر دے دیا۔ جب آرڈر دینے گیا تو انہیں کچھ ہم نے ایڈوانس وغیرہ بھی دیا تھا، تو انہیں بادشاہ کی انہوں نے کہا تھا اگر آپ سیٹ لیں گے نا وہ بھی تقریباً آپ کا اتنے کا ہی ہے بھائی، اندر آپ سرف اور صابن کا مکس کر لیں گے نا، اس کے ساتھ تھوڑا سا آپ کا ایکسٹرا ہوگا، آپ کی 2 ایڈ میں تیار ہو جائیں گی۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا بھائی ایک ڈائی اور آپ بنوا لیں اس کی ڈش واش کی، آپ کی 3 ایڈ میں تیار ہو جائیں گی۔ آپ مارکیٹ میں جائیں گے، آپ کی اگر ایک چیز سیل نہیں ہوتی آپ کی دوسری سیل ہو جائے گی، دوسری نہیں ہوتی تیسری ہو جائے گی۔ یہ جب آپ وہاں گئے تو وہاں سے آپ کو یہ انسٹرکشن ملی کہ یوں کر لیں؟ جی جی۔ صحیح۔ انہوں نے کہا، پھر ابو نے کہا ٹھیک ہے ہم تیار بنوا لیتے ہیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ پہلی بات سیکھنے کو یہ ملی کہ لوگوں کی باتوں پہ آگے کام نہ شروع کریں، اپنی مرضی بھی کرنی چاہیے۔ بالکل بالکل۔ ہاں میں نے اس کے بعد پھر ایکسپیرینس، انسان کو جب بندہ کہیں کسی فیلڈ میں آتا ہے نا تب انسان کو تجربہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے انہوں نے ہمیں کہا بھائی یہ 100 کلو کا آپ شاپر، یہ 100 پلس مائنس بنیں گے، یہ والا 400 گرام اور 800 گرام کا، تو 10 والی پیکنگ تھی ہماری۔ ٹھیک ہے، وہ انہوں نے کہا بھائی اتنے کے سلنڈر بنیں گے، تقریباً 2.25 لاکھ کے سلنڈر انہوں نے کہہ دیے ہمیں۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم بنوا لیتے ہیں۔ وہ سلنڈر بھی بن گیا ہے، شاپر بھی تیار ہو گیا، اور یہ صابن کے 3 طرح کے 60 گرام، 100 گرام اور 125-30 گرام کا صابن، ان کی ڈائیں تیار ہو گئی، اور اللہ اللہ کرے ان کی جو وغیرہ تیار ہو گیا، وہ اس کی ڈش واش کی تھی ساری تیل تیار ہو گئی، پھر اس کی وہ ڈائی بھی آ گئی، اس کا پیپر بھی آ گیا 10 والا۔ یعنی آپ کو تجربہ کسی کام کا نہیں تھا، اور آپ نے ایک ہی وقت میں 3 کام شروع کر لیے، سرف کا، ڈش واش کا اور بیوٹی سوپ کا۔ جی، لیکن ڈش واش ہم نے بنایا نہیں تھا، ہم نے بنایا تھا صرف اور صابن، 2 چیزیں بنائی تھی۔ ڈائی وغیرہ بنا لی تھی؟ جی ڈائی بن گئی تھی اس کی؟ جی ڈائی بن گئی تھی۔ اچھا، پھر؟ اور جب ہم نے صرف پہلے دن آ کے بنایا نا، اس کے اندر تھوڑا سا جب را مٹیریل وغیرہ صحیح نہیں آیا تھا، جو اس کا ہوتا ہے نا صرف کا را مٹیریل، جس میں وہ کہتے ہیں اسے، وہ جو پھلاتا ہے وہ صرف کو، مائنڈ سے اتر گیا میرے۔ سوڈا ایش بھی ہوتا ہے، اور وہ نمک بھی ڈالتے ہیں، اور ہاں جی، سوڈا ایش ہو گیا، نمک ہو گیا، سوپ اسٹون ہو گیا، اور نینا بیس جو ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، وہ ہمارا جو آ گیا تھا نا پہلا بیچ، وہ بہت موٹی کوالٹی کا آ گیا تھا، مطلب وہ 800 گرام کا ہم ریپر بھرتے تھے، اس طرح فل ہو جاتا تھا جیسے اندر ہوا بھری ہوئی ہے۔ اچھا، اب اس کی وجہ یہ تھی کہ نئے بندے کو میٹیریل کی پہچان نہیں ہوتی ہے، وہ ذرا مشینری لے کے جب میٹیریل لینے آتا ہے تو اس کو میٹیریل ہی 2 نمبر 1.5 نمبر ملتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوتا ہے، ایسے ہی ہے؟ جی ہاں جی، میں مارکیٹ میں پھر ہم گئے، کچھ ہم نے اپنے رشتے داروں میں سرف وغیرہ دیا نا، انہوں نے کہا شکایت آئی، انہوں نے کہا بھائی اس کا نا ریزلٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے کہا اچھا، پھر میں نے پیچھے پھر رابطہ کیا، ہم نے کہا بھائی ریزلٹ نہیں وہ کہتے، پھر انہوں نے کہا بھائی آپ یہ کریں وہ کریں، ہم نے کہا بھائی کیا کریں، پھر جو صابن تھا، صابن کی جو اندر وہ ہوتی ہے نا واشل بھٹے والی، وہ بھی ٹھیک نہیں تھی۔ اچھا، وہ ہم جو انہوں نے بڑی دی تھی اس کے ساتھ 125-30 گرام کا نکلتا تھا، وہ نکلتا تھا کبھی 80 گرام کا، کبھی 90 گرام کا، وہ بھی واشلیں ٹھیک نہیں تھی۔ ہم واشلیں ادھر لے گئے، انہوں نے بھی ایکسپیرینس کی، انہوں نے کہا ہاں واشلیں ہماری غلط ہیں۔ اب یہاں سے ایک اور سیکھنے کو ملی کہ نئے بندے جی کو تو واشروں کا نہیں پتا ہوتا کہ یار میں نے پلوڈر کے آگے جو واشر لگانی وہ سائز کیسا ہوگا، تو وہ ساری چیزوں کو جی بلائنڈلی لے لے گا کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی چیز ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ نئی مشینری لینا تو سراسر نقصان میں ہے اگر آپ کو ان چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہے تو جی جی، پھر تو وہ پھر اس طرح نا وہ بھی سیٹ اپ سرف کا، پھر میں نے یہاں ایک دو جو ہمارے لوکل سرف چل رہے تھے اچھی فیکٹری ان کی بڑے ٹائم سے چل رہی، ان سے مشورہ وغیرہ کیا، ان کے اندر ایک دو دوست تھے، ان سے بھائی یار یہ فارمولا کوئی ہمارا تو ریزلٹ نہیں اچھا آ رہا، کوئی اچھا فارمولا آپ دے دو۔ تو انہوں نے تھوڑا بہت دیا، لیکن وہ والا جو انہوں نے فارمولا پھر بھی دیا نا وہ قدرے بہتر تھا، مارکیٹ میں بندہ چلا سکتا تھا، لیکن ہمارا امپریشن ہی غلط ڈل گیا تھا اسٹارٹ سے، بھائی وہ بھی نہیں چلا وہ، لیکن وہ کچھ کلائنٹ بنے ہوئے ہیں وہی چل رہے ہیں۔ اوکے اوکے اوکے، ٹھیک ہے، اب وہ تھوڑا بہت چل رہا ہے۔ اور بیوٹی سوپ کا کیا ہوا؟ بیوٹی سوپ بس ہم نے وہ 3-4 بیچ بنائے، وہ بھی ایک تو اس کی فنشنگ نہیں آئی تھی، دوسرے نمبر پہ نا وہ جب لاسٹ آتا ہے نا وہ اس کے اندر نا دانے دانے بننے لگ جاتے تھے۔ اب نئے بندے نے مشینری تو لے لی لیکن کیونکہ وہ کاریگر نہیں ہے، اب اس کو میٹیریل کا بھی نہیں پتا کہ کون سا اچھا ہے کون سا اچھا نہیں ہے۔ اب جو ٹیلکم ہے یا سلیکیٹ ہے یا نوڈل ہے وہ کتنی قسموں کے ملتے ہیں، وہ سارا کچھ اس کو پہلی دفعہ تو مل جائے گا، پھر اب اس کو جی بنانا جی کیسے ہے؟ جیسے آپ کے پاس بریانی بنانے کا سارا سامان تو موجود ہے مگر یہ نہیں جی پتا کہ جی کون سی چیز کتنی ڈالنی، تو بریانی تو نہیں بنے گی، وہ تو کچھ اور ہی بنے گا۔ تو پتہ چلا جی کہ جی چیزوں کا ہی صرف چیزوں کا موجود ہونا کافی نہیں ہے، ان چیزوں کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے، یوز کیسے، اس کا بھی پتہ ہونا بڑا ضروری ہے۔ بالکل بالکل۔ اب میری جو تھنکنگ ہے وہ میچ ہوگی آپ سے کہ پہلے ہم کام کو سمجھیں، سیکھیں، جی جی پھر کام کریں۔ اچھا، مثال کے طور پر جب آپ نے کیا کیا کہ اپنے پیکنگ بنا لی، آپ نے 2-2.5 لاکھ 3 لاکھ لگا لیا، پھر اپنا صرف آپ نے لیا، وہ صرف آپ نے بھی استعمال نہیں کیا، آپ نے ڈائریکٹ اس کو مارکیٹ میں دے دیا۔ اب مارکیٹ سے نہیں، جب ہم نے استعمال کرتے تھے، ہم ابھی تک وہ والا گھر جو ہمارا فارمولا ہے نا وہ ابھی استعمال ہم ابھی بھی کر رہے ہیں، ہمارا ریزلٹ آتا ہے، لیکن مارکیٹ میں اب دیکھیں نا ہمارا اتنا کپڑا گندا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ہم بھائی اب میں نے یہاں ایک کمرے سے اٹھوں گا دوسرے کمرے میں جیسا، اب جس بندے نے ایک کام والا بندہ ہو جو سارا دن ورک کر کے شام کو آ کے اس نے کپڑے اتار دینے ہیں، دوسرے دن اس کے کپڑے دھلیں گے، ایک کپڑا میل والا ہو اور کپڑا ایک نارمل ہو، اس کو صاف کرنے کے لیے اچھی کوالٹی کا صرف چاہیے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ چلو اس سے پھر یہ سیکھنے کو ملا کہ اگر ایک چیز آپ کو پسند ہے تو ضروری نہیں کہ لوگوں کو بھی پسند ہے، لوگوں کو بالکل پسند کریں، خود کو پسند آئے نہ آئے، کاروبار چلتے جب تک لوگوں کو یعنی کسٹمر کو پسند آئے۔ اچھا، اس جی میں جی پھر میں وہی عرض کروں کہ اگر ہم نے جب اپنے ہی نام میں ڈال کر صرف دیا جو لوگوں کو پسند نہیں ہے تو ہمارا نام خراب ہو گیا۔ اگر ہم جی کسی کے نام سے صرف بنا کر یا جو بازار میں صرف کے پیکٹ ملتے ہیں اس میں ڈال کر ہم مارکیٹ میں دیں، اگر وہ صرف لوگوں کو پسند آ جائے پھر ہم اس میں پیکنگ اپنی کر دیں۔ اگر لوگوں کو سب پسند نہیں آئے تو ہم اچھا فارمولا ڈھونڈ کر اس میں پھر دوبارہ اسی سیپر میں ڈال کے دیں، جب کسٹمر مطمئن ہو جائے پھر اپنے نام کا ہم شروع کریں، اس سے پہلے اپنے نام کی دھجیاں اڑانے کا ہی تیسرا رہ سکتا ہے۔ جی جی صحیح صحیح صحیح۔ اور اب آپ ظاہر بات ہے آپ کا نقصان ہو گیا، اب آپ کے تینوں سیٹ اپ جو ہے سرف کا اور صابن کا یہ سیل کرنا چاہ رہے ہیں، 12 لاکھ کا لیا تھا اور اب شاید یہ آپ کا 6 لاکھ کا جائے کیونکہ مجبوری ہے، گھر پڑا ہوا، وہ فائدہ نہیں دے رہا بلکہ نقصان۔ فائدہ نہیں دے رہا، میں کہتا ہوں یار فائدہ دے یا نہ دے وہ تو ایک علیحدہ بات، اب میں کہتا ہوں اب آخر ہم نے کچھ کرنا تو ہے نا، اب آگے دنیا میں رہنے کے لیے آخر کچھ کمانا تو ہے نا۔ چلیں اب نئے جو اگر آپ کی وہی سن رہے ہیں، نئے آنے والے جو اس صابن کا کام صرف کا کام کرنا چاہ رہے ہیں
یا مشینری خریدنا چاہ رہے ہیں، کچھ بھی جن کا ذہن ہے اس کاروبار، تو آپ اس کو کیا مشورہ دیں گے کہ کیسے کرنا چاہیے، کیوں کرنا چاہیے، اور کب کرنا چاہیے، اور کتنا کرنا چاہیے؟ آپ نے اب تک کے تجربے سے کیا سیکھا وہ شیئر کریں تاکہ پھر ہم کال اینڈ کریں۔ میں نے جو یہ تجربہ کیا ہے، جو سیٹ اپ ہم نے بنایا تھا نا، انسان کو پہلے کسی کے پاس 2 ماہ 4 ماہ 6 ماہ 20 سال لگ جائے، ہمیں کام کی ایچی بیچی ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے۔ کام ہم سیکھ کے اگر ہم نے ڈائریکٹ خود بھی کرنا ہے نا، اگر کسی سے کام سیکھے بغیر بھی بندہ بالکل بالکل جتنا ہوتا ہے کم سے کم چھوٹے سے چھوٹا سیٹ اپ بندہ بنائے۔ پہلی بات تو ہے بندہ کہیں سے ایکسپیرینس لے، کسی کے پاس ورک کرے، اس کے بعد ملازمت کر لے، بشک جیسے بھی ہے انسان، تو وہ کام کر کے انسان سیکھے، پھر جا کے انسان کو ایک تو را مٹیریل کا پتہ ہو اس میں کون کون سی چیزیں ڈلنی ہیں۔ یہ اب چیزیں ہیں نا، مجھے اب پھر خود ایکسپیرینس ہو گیا بھائی، واشنگ پاؤڈر میں چیزیں ڈلتی ہیں نا، اس کا کیا کام ہے، اب سوڈا کا کیا کام ہے، کالے تیل کا کیا کام ہے، شیمپو بیس کا کیا کام ہے، سوپ سٹون کا کیا کام ہے، نمک کا کیا کام ہے۔ اب مجھے چیزوں کا پتہ چل گیا کچھ، بھائی یہ چیزیں اس کام کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے واشنگ اس کی ہے، سوپ کی بات ہے، وہ بھی ہمیں چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے اس کے ساتھ، بھائی آئلی اسکن کے لیے کس چیز کے لیے ضرورت ہوتے ہیں، جو خشکی والی چیزوں کے لیے، اس طرح کی چیزیں پتہ ہوں تب بندہ کام شروع کرے۔ اور کم سے کم اگر سٹارٹ کرنا ہے نا، چاہے جتنا مرضی میں کہتا ہوں آپ کو ایکسپیرینس ہو جائے نا، اگر آپ نے اپنا کام سٹارٹ کرنا ہے، چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹ کے ساتھ سٹارٹ کریں۔ لیکن اس میں یہ ہے، لوگوں کو اوور نائٹ یعنی ایک ہی رات میں امیر ہونے کا اور اپنی پروڈکٹ کو پورے پاکستان میں بھیج دینے کا ایک خواب ہوتا ہے، تو ان کو کیا مشورہ دیں گے، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اور اس کام کے بالکل لیے غلط مائنڈ ہے اس بندے کا جو کہتا ہے میرا تھوڑا، ہمیں بھی انہوں نے کہا بھائی آپ یہ کم کریں گے، آپ کو بھائی اتنا پیسہ لگائیں گے، آپ کے 6 ماہ سال میں پیسے پورے، اس کے بعد بچت ہی بچت، یہ ہے وہ ہے، وہ اپنی چیز بیچنے کے لیے ہمیں دکھا رہے ہوتے ہیں خواب۔ نہیں تو آپ دیکھیں نا، آپ جیسے آپ نے کہا کہ 6 ماہ کام سیکھے، 5 ماہ کام سیکھے، تو اتنا تو ٹائم ہی نہیں ہے بندے کے پاس، تو وہ کیا کرے؟ نہ کرے کام۔ جس کے پاس اگر اتنا ٹائم نہیں ہے نا کام کرنے کا، اگر وہ سیکھنے کا اس کے بعد اتنا ٹائم نہیں ہے، تو میرے مائنڈ کے حساب سے وہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کو چاہیے کہ یا تو صبر کے ساتھ سیکھے، یا پھر کوئی اور کام کر لے، اس کام میں ہاتھ نہ ڈالے، اس میں سوائے نقصان کر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جی چلیں سر، میں پھر اس کے بعد میں نے سیٹ اپ لگایا، چھوٹے چھوٹے نا، بالکل چھوٹے چھوٹے 1-2 سیٹ اپ لگائے ہیں میں نے، تو نا وہ بالکل بھائی جتنا میں کوشش کر سکتا نا بھائی کم سے کم انویسٹمنٹ کے ساتھ سٹارٹ کروں، تو میں نے بالکل جیسے ہوتا ہے نا بھائی، بندہ کہتا ہے جو یہ انویسٹمنٹ کی تھی نا، اس کے حساب سے بالکل بندہ چھوٹے سے چھوٹا، جتنا چھوٹا ہو سکے نا اتنی انویسٹمنٹ بندہ کرے، اگر بندہ فلاپ بھی ہو جائے نا تو بندے کو اتنی پریشانی نہ ہو۔ اور جب کام چلتا رہے پھر انویسٹمنٹ بڑھاتا رہے۔ اب وہ صحیح بات ہے نا، اب بندہ پہلے سے اتنا سیٹ اپ اتنا بڑا بنا لے لوگوں کی باتوں میں آگے، تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ لیکن اصل میں نا ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ بندے کو کھجلی ہو رہی ہوتی ہے، جب پیسے ہوتے ہیں نا پاس، تو کھجلی ہو رہی ہے یار کتنے لگ جان، کچھ ہے لے لیے یار، وہ بندہ بڑھ کے بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو یوں اس کو پیسے جب پاس ہوں اس وقت بھی سمجھداری اور صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ پیسے سارے خرچ کر کے ویلے ہونے سے اچھا ہے کہ تھوڑا تھوڑا خرچ کر کے آپ آنے والے وقت میں اس کو بہترین کام میں لا سکتے ہیں۔ جی چلے، لیکن میں ابھی کال کو ریکارڈنگ اینڈ کر رہا ہوں تاکہ میں اس کو زیادہ لمبی نہ ہو، پھر انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو آگے جاری رکھتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔